اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیر صاحب کا جو بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے حفاظت جان اسلام کی روح سے۔ تو اس میں پیر صاحب ہمیں جان کی حفاظت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کل کے سائنسی دور میں ایئرپورٹس کے اوپر دفتر بن چکے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے رینٹ اے کار۔ چنانچہ ایک آدمی دوسرے شہر میں میٹنگ کے لیے جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ اتر کے وہ وہاں سے کرائے پر ایک کار لے لیتا ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ پھر 2-3 دن وہاں رہتا ہے تو اس کے پاس ایک اچھی گاڑی موجود ہوتی ہے۔ جب واپس جانے لگتا ہے تو کرایہ پے کر دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو کرایہ پر گاڑی دیتے ہیں ان کی شرائط ہوتی ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری گاڑی کو آپ صحیح استعمال کریں گے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے تو اس کو دوبارہ نہیں دیتے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے یہ جسم عنایت فرمایا ہے۔ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اس نے ہمیں کچھ وقت کے لیے ادھار کا مال دیا ہے، کرائے پہ مال دے دیا ہے، اور ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ اس جسم کی حفاظت بھی ہم کریں۔ چنانچہ جسم کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت کہتی ہے تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کافروں میں پھنس گیا اور اس کو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بولنا پڑ گیا تو شریعت کہتی ہے کہ ہم تمہارے اس کلمہ کفر کو نظر انداز کر دیں گے، تو اپنی جان بچاؤ۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اب اس جان بچانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ کلمہ کفر کو شریعت نے نظر انداز کر دیا۔ اگر کوئی بندے کو دشمن کا ڈر ہو تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لو، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تمہیں ہم چھوٹ دے دیں گے۔ تو دشمن کے خوف کی وجہ سے فرض نماز کو ادا کرنا جو اتنا ضروری تھا اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ تو جان بچانے کی اتنی ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ اگر بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ بھوکے نہ رہو، آپ کو معدے کا السر ہے، آپ کے بھوکے رہنے سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا، تو وہ اپنے فرض روزے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم تیمم کر لو، ہم تیمم سے ہی تمہاری نماز کو قبول کر لیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو غسل کی حاجت ہوئی تو وہاں پہ پانی بہت ٹھنڈا تھا، موسم بھی ٹھنڈا تھا، تو صحابہ جو قریب تھے انہوں نے مشورہ دیا جی کہ آپ کے اوپر تو غسل لازم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، سردی بڑھ گئی، بیماری بڑھ گئی اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم نے اس بندے کو کیوں مرنے کے اوپر مجبور کیا؟ اگر وہ تیمم کر لیتا تو اس کے لیے غسل کا بدل ہو جاتا۔ تو ایسی حالت میں جب جان کو خطرہ ہو تو انسان وضو کی بجائے تیمم سے بھی کام کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کو 3 دن بھوک ہے،
کھانے کو کچھ نہیں ملا، غریب ہے، شریعت کہتی ہے کہ اب تمہارے لیے جان بچانا فرض ہے، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بھائی اگر تمہیں مردار کا گوشت کھا کے بھی جان بچانی پڑے تو تمہارے لیے بچانی ضروری ہے۔ اس سے اندازہ لگائے نا کہ دین اسلام نے انسانی جان کی کتنی اہمیت بیان کی ہے کہ مردار کا گوشت کھانا بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ احد کے دن میں نبی علیہ السلام نے 2 زرہیں پہنی۔ زرہ ہوتی ہے جیکٹ، سیفٹی جیکٹ جس کو کہتے ہیں، تلوار تیر سے بچنے کے لیے پہلے وقتوں میں لوہے کی جیکٹ پہن لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک جیکٹ پہنی اور نبی علیہ السلام نے 2 جیکٹیں پہنی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کو موت کا خوف زیادہ تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہادری میں سب سے بڑے ہوئے تھے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم جانتے تھے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حفاظت کا بھی حق ادا کر دیا، تعلیم دی کہ دیکھو میں جان بچانے کے لیے کس قدر فکر مند ہوں۔ اس لیے شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ چھت سے نیچے چھلانگ لگا دے یا گاڑی کے نیچے آ جائے یا کوئی زہر کھا لے۔ شریعت کہتی ہے اس بندے نے اگر ایسا کیا تو اس کو خودکشی کا عذاب ہوگا، اس لیے کہ جان ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ شریعت نے وہ تمام تعلیمات دی جس سے کہ انسان کی جان کو نقصان پہنچتا ہے۔ کھانا اگر بغیر ڈھکے پڑا ہو تو اس میں کوئی زہریلی چیز بھی جا سکتی ہے یا اس میں بیماری کا اثر بھی جا سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ کھانا بچے تم فوراً اس کو ڈھانپ دو۔ پھر اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو۔ تو جی میرے ہاتھ تو بالکل صاف ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کئی ایسی چیزوں کو ہاتھ لگایا کہ جو خشک تھیں، مگر تمہارے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے جراثیم ٹرانسفر ہو گئے اور وہ خوردبین کے علاوہ نظر نہیں آتے۔ اب اگر ان ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تو شریعت نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ صاف بھی ہیں تو بھی کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونا ضروری ہے۔ اور جب اب تم کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو تو تولیہ استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ تولیے کے ساتھ جراثیم لگے ہوں تو پھر ہاتھ کو لگ جائیں گے۔ ہاں، کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیتے ہو پھر بے شک تولیہ استعمال کر لو، پھر کوئی حرج نہیں۔ جب اسلام نے فرمایا جو بندہ کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور سو جائے اور اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی ہوئی ہو اور نیند کی حالت میں کوئی کیڑا اس کو کاٹ جائے تو پھر وہ گیلا نہ کرے، اس لیے کہ اس نے خود بے احتیاطی کی ہے۔ تو ایسی تمام سنتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں۔ شریعت نے کہا تم پانی پینے لگو تو برتن کے اندر سانس مت لو۔ کیوں؟ کہ منہ میں پتہ نہیں لاکھوں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اس سانس کے ذریعے سے اس پانی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی اس بچے ہوئے پانی کو استعمال کرے کوئی دوسرا آدمی تو یہ جراثیم اس کو بھی لگ جائیں گے۔ اس لیے پینے کے برتن میں، پانی پینے کے برتن کے اندر سانس نہ لو، منہ سے برتن کو ہٹا کے سانس لو اور پھر دوبارہ پانی پی لو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم آج سے 1400 سال پہلے دی گئی جب دنیا سائنس کو نہیں جانتی تھی، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ انسان کے فائدے کی کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا اگر کسی بندے کو اباسی آئے تو وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے یا کپڑا رکھے۔ ہو سکتا ہے کوئی مچھر مکھی قریب اڑ رہا ہو تو اباسی کے وقت ویکیوم ہوتا ہے تو منہ میں چلا جاتا ہے، کتنے لوگوں نے بیان کیا، ایسا بھی پاسبل ہے۔ بعد میں پھر کڑاہٹ ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اباسی لینے پہ دوسرے بندے کو کڑاہٹ ہوتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے اس میں بھی آداب ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو آگ کو بجھا دو۔ پہلے وقتوں میں چولہوں میں آگ جلتی تھی، زیادہ جلتی تھی،
تو تھوڑی آگ کسی وقت بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دو چیزیں تھوڑی نہیں ہوتی، ایک آگ اور ایک عشق. بندہ کبھی یہ نہ سمجھے جی کہ مجھے تھوڑا سا عشق ہے فلاں کے ساتھ. بھئی یہ تھوڑا نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی بڑھ سکتا ہے. آگ تھوڑی نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی بڑھ جائے گی اور پوری عمارت کو لگ جائے گی. چنانچہ بیرون ملک میں مستقل ایک فائر ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کی گاڑیاں ہر وقت تیار کھڑی ہوتی ہیں اور عملہ تیار بیٹھا ہوتا ہے 24 گھنٹے. کہیں سے بھی آگ کی اطلاع ملتی ہے تو فوراً پہنچ کے آگ کو بجھاتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں پر اتنی آگ لگتی ہے، ہمارے علاقوں میں تو اتنی آگ کے واقعات نہیں ہوتے، بہت کم کہیں ہوتے ہیں. تو جب ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں اور نشے میں ہوتے ہیں اور اس دوران وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ سگریٹ ان کے ہاتھ سے گرتی ہے اور سگریٹ نیچے قالین کو آگ لگا دیتی ہے اور قالین کو آگ لگانے سے پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے. تو یہ واقعات کفر کے ماحول میں بہت کثرت سے پیش آتے ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ یہ واقعات زیادہ پیش نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو سگریٹ سے یہاں آگ نہیں لگتی. عام طور پہ بجلی کی تاروں سے آگ لگ گئی، ایئر کنڈیشنر کا ساکٹ جل گئی، فلاں چیز جل گئی، اس سے آگ لگ گئی. تو ایسی چیزیں جن سے آگ لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. خاص طور پر بجلی کی وائرنگ کرواتے ہوئے اپنی ساکٹوں کو اس طرح وائرنگ کروائیں کہ چھوٹے بچے اس میں انگلی نہ ڈال سکیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو ہر نئی جگہ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. انگلیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ ساکٹوں کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں اور بچوں کو بجلی کا جھٹکا لگتا ہے اور بچے کی موت آ جاتی ہے. تو بچوں کی حفاظت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بلکہ گھروں کے اندر جب بجلی کا کنیکشن دیا جائے تو ایک ہوتا ہے ارتھ کا کنیکشن، وہ بڑا اہم ہوتا ہے. فریج رکھنی ہے یا کولر رکھنا ہے یا کوئی اور چیز رکھنی ہے تو ارتھ کا کنیکشن ضرور گھر میں کروانا چاہیے، اس کو بھی اہم سمجھنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کہیں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو فوراً پیچھے سے بجلی کا سوئچ بند ہو جاتا ہے، بندے کو نقصان نہیں پہنچتا. انسانی جان کی حفاظت جس طرح بھی ممکن ہو اس کا کرنا ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی بندہ رات کو سونے لگے تو پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لے اور پھر اس کے اوپر سوئے. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی کیڑا ہو تو اس کو نقصان ہوگا. ہمارے محلے میں ایک واقعہ پیش آیا. ہم چھوٹے تھے، گرمی کا موسم تھا اور محلے کے سب لوگ تقریباً اپنے گھر کی چھتوں پہ سوئے ہوئے تھے. اچانک بارش شروع ہو گئی تو سب لوگ نیچے کی طرف بھاگے. ایک گھر تھا، اس میں ایک خاتون جو تھی وہ چھت سے نیچے اتری اور کمرے میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، چارپائی بچھی ہوئی تھی. تو اس نے بتی جلانی یا آگ جلانی مناسب نہ سمجھی، چراغ جلانا مناسب نہ سمجھا اور اندھیرے میں جا کے چارپائی پہ لیٹ گئی. اس چارپائی کے اوپر ایک سانپ تھا جس نے کاٹا اور اس عورت کی وفات ہو گئی. جوان العمر عورت کی وفات سانپ کے کاٹنے سے ہو گئی. اور نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے سمجھا دیا تم اگر لیٹنے لگو تو اپنے بستر کو جھاڑ لیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا آدمی اس طرح نہ لیٹے کہ آدھے جسم پہ دھوپ ہو اور آدھے جسم پہ سایہ ہو. اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے. بعض لوگ بیٹھنے کی حالت میں یوں اپنی انگلیاں ہاتھوں کی ایک دوسرے کے اندر ڈال دیتے ہیں. شریعت نے اس کو مکروہ کہا ہے، اس پہ کراہت ہے. ایسے نہیں کر کے بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر قریب کہیں سانپ نکل آئے یا کوئی اور ایسی بات پیش آئے کہ بندے کو جلدی بھاگنا پڑے تو اس وقت میں جب اس طرح بیٹھا ہوتا ہے اس کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لاک ہو جاتی ہیں اور بندے کو جیسے ہتھکڑی لگی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ ہی نہیں کھلتے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. شریعت نے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھنے کو مکروہ قرار دیا. اگر تم نے بیٹھنا بھی ہے تو ہاتھ کے اوپر ہاتھ اس طرح رکھو تاکہ آسانی سے ہاتھ کھل جائے. ایسے کر کے نہ بیٹھو. آپ دیکھیے کہ کتنے چھوٹے لیول پہ نبی اسلام نے
ہمیں تعلیمات دی کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں۔ شریعت نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک آدمی دوسرے سے چھری لینا چاہتا ہے تو چھری پکڑانے والا بندہ ایسے چھری نہ پکڑائے کہ ہاتھ میں قبضہ ہو اور چھری دوسرے کو پکڑا دی۔ ہو سکتا ہے چھری تیز ہو اور دوسرے بندے کے ہاتھ کو لگ جائے۔ شریعت کہتی ہے پکڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تیز جگہ کو تم خود پکڑو اور اس کا دستہ جو ہے وہ دوسرے کی طرف کرو اور اسے اس طرح سے پکڑاؤ۔ یعنی شریعت نے چھری ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پکڑانے کے بھی آداب سکھائے ہیں تاکہ دوسرے بندے کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم حج، عمرہ یا جہاد کے سفر کے بغیر سمندر کا سفر مت کرو۔ یعنی کوئی بہت عذر ہو تو سمندر کا سفر کرو، ویسے نہ کرو۔ کیوں؟ سمندری طوفان جب آتے ہیں تو بندے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کشتیاں الٹ جاتی ہیں، پہلے زمانے میں تو کشتیاں ہی ہوتی تھیں، تو انسان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم بغیر کسی وجہ کے اور عذر کے سفر نہ کرو، اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ ایک نوجوان تھا، وہ پرندے کا شکار کر رہا تھا تو پتھر اس کو مار رہا تھا، تو نبی صاحب نے منع فرمایا کہ تم پتھر پھینک کے مت مارو، ہو سکتا ہے کہ یہ پرندے کو نہ لگے اور آگے کوئی بندہ ہو اور اس کے سر پہ جا کے لگے تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 جگہ پہ نجاست نہ پھیلاؤ۔ ایک پانی کی جگہ، کنویں کے قریب، کیونکہ لوگ آتے ہیں کنویں میں نہانے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، تو اگر وہاں قریب میں کوئی نجاست کر دے تو آنے والے کے پاؤں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو شریعت نے منع کر دیا گیا۔ پانی کی جگہ پہ بھی نجاست نہیں پھیلا سکتے، راستے کے درمیان میں بھی نجاست نہیں پھیلا سکتے، اور اگر کوئی پھلدار درخت ہو تو اس کے نیچے بھی تم فارغ نہیں ہو سکتے اپنی حاجت سے۔ کیوں کہ لوگ پھل حاصل کرنے کے لیے آئیں گے اور ان کے پاؤں آلودہ ہو جائیں گے۔ شریعت نے منع کیا کہ تم ایک جوتا پہن کے نہ چلو، اگر پہننے ہیں تو دونوں جوتے پہنو، اور اگر نہیں پہننے تو دونوں جوتے اتار دو۔ ایک جوتے میں، ایک پاؤں میں جوتا پہنے اور دوسرے میں نہ پہنے، اس کو منع کر دیا۔ کیوں؟ بندہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، گرنے کا خدشہ ہے، جان کا خطرہ ہے، زخمی ہونے کا خطرہ ہے۔ تو شریعت نے ہمیں ہر اس بات کی تعلیم دی کہ جس سے ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج کل مسافروں کے لیے ایک نئے قسم کے جو ہے نا بستر بنے ہیں، ان کو باندھ کے چھوٹا سا بنا لیا جاتا ہے اور سفر میں لوگ پسند کرتے ہیں، مگر اس میں زپ لگی ہوتی ہے۔ وہ زپ کیسے لگی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے، جیسے بوری کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور زپ کو بند کر لیتا ہے، تو سردی تو رک جاتی ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ جب تمہارے ہاتھ بھی اس کے اندر آ گئے اور اب تم جاگو تو ہاتھ نکل نہیں سکتے باہر، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ بنے اور تمہیں یکدم اٹھ کے بھاگنا پڑے، تو تم تو اس کپڑے کے اندر اب بندھے ہوئے ہو ایک طرح سے۔ اس طرح سے لیٹنا یا سونا یا ایسے بستر کو استعمال کرنا شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ایک بندہ چارپائی کے اوپر سویا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس کی چارپائی کے نیچے آ کے سو جاتا ہے، شریعت نے کہا نہیں، ایسے مت کرو، نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی بندہ موٹر سائیکل چلائے تو ہیلمٹ کا استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف ٹریفک کے قانون میں ہی ضروری نہیں ہے، یہ شریعت کے حکم میں بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب سائیکل موٹر سے بندہ گرتا ہے تو اکثر و بیشتر سر پہ چوٹ لگتی ہے، اور سر کی چوٹ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جس بندے کو بھی سر کی چوٹ لگے گی اس کا آئی کیو لیول یقیناً پہلے سے کم ہو جائے گا۔ ہر چوٹ کے لگنے پر اس کا آئی کیو لیول کم ہو جائے گا، ذہانت پہلے سے کم ہو جائے گی۔ تو سر کو چوٹ سے بچانا کتنا ضروری ہوا۔ ہمارے نوجوان
اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے اور اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے. بس پولیس کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ٹکٹ نہ دے دے، اس کے سوا اس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. ہم اس کو نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے اس پر عمل کریں، ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری جان کی حفاظت بھی ہوگی. بعض نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں. ون ویلنگ کا کیا مطلب کہ نیا موٹر سائیکل خریدا، اب اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں کہ ایک ویل پہ وہ موٹر سائیکل چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا ویل اٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ حرام ہے. اور کئی نوجوان ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اپنی جوانی اور بہادری دکھانے کے لیے. ہم اس طرح بہادری تو دکھا دیتے ہیں لیکن اس طرح ہم ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں. مجھے لاہور میں ایک بندہ ملا، وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بڑا پریشان تھا. کہنے لگا جی کہ میرا بیٹا سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، اس کو ون ویلنگ کی عادت ہے، بس دوستوں میں آ کے وہ دکھاتا ہے اپنے کرتب، اور اس کی وجہ سے اس کے 6-7 دفعہ بڑے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور میں اتنا خرچہ کر کر کے تنگ بھی ہو گیا ہوں، مگر وہ بچہ باز نہیں آتا. ذرا ٹھیک ہوتا ہے پھر دوبارہ موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتا ہے اور ون ویلنگ کرتا ہے. تو ایسے موٹر سائیکل کو چلانا کہ جس سے جان کو خطرہ ہو، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. بعض نوجوانوں کو گاڑی تیز چلانے کی عادت ہوتی ہے. وہ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر خوب سپیڈ دباتے ہیں. یاد رکھیں کہ گاڑی کو تیز چلانا ہنرمندی نہیں ہوتی، گاڑی کو کنٹرول کر کے چلانا یہ ہنرمندی ہوتی ہے. بچے کو بھی بٹھا دے اور وہ سپیڈ پہ پاؤں رکھ دے تو گاڑی تو تیز بھاگے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جان کا خطرہ ہوگا. اسی لیے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے. لوگ سیٹ بیلٹ کو اہم نہیں سمجھتے. اکثر جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں تو مجھے عادت ہے سیٹ بیلٹ پہننے کی، تو میں بیٹھتا ہوں تو ڈرائیور مجھے کہتا ہے جی کوئی بات نہیں جی، یہاں کوئی نہیں اتنا ضروری، یہاں پولیس کچھ نہیں کہتی جی. تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں پولیس کے ڈر سے نہیں باندھ رہا، میں اس کو نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے باندھ رہا ہوں. وہ جی نبی علیہ السلام کا حکم ہے سیٹ بیلٹ باندھے. میں نے کہا نبی علیہ السلام کا حکم ہے. کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے. اب یار لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکا کے کھاؤ، تمہاری جان کا حق ہے جی، ٹکا کے کھاؤ بس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام کرو جو تمہارے جسم کے لیے فائدے مند ہے، اس کا تمہارا حق ہے. تو سیٹ بیلٹ باندھنے سے انسان ایکسیڈنٹ کے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ گاڑی تیز چل رہی ہوتی ہے، جب دوسری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو گاڑی یکدم رک جاتی ہے. مگر ایک ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیا، انسان کا بدن وہ بھی تیز چل رہا ہوتا ہے، جب یکدم گاڑی رک گئی تو بدن تو اسی رفتار سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے ہی گاڑی رکتی ہے ایکسیڈنٹ میں تو جسم سامنے جا کے کبھی سر لگا، کبھی منہ لگا، کبھی کندھا لگا، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کیا لگ رہا ہے. جو تجربات کرتے ہیں لوگ وہ بتاتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے کچھ حصے میں انسان ڈیش بورڈ کے اوپر لگ کے واپس بھی آ جاتا ہے. بعض مرتبہ ڈرائیور کے جسم کا آدھا حصہ کھڑکی کے شیشے میں سے باہر نکل کے واپس آتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے تھوڑے سے حصے میں ہو رہا ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے سب کچھ. اب چونکہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے موت کا ڈر ہے، ایکسیڈنٹ میں زیادہ نقصان کا ڈر ہے، لہذا سیٹ بیلٹ کا باندھنا ہمارے لیے لازم ہو گیا. تو اس کو صرف مقامی قانون سمجھ کے پولیس سے بچنے کے لیے نہ باندھیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سمجھتے ہوئے اس کو باندھنے کی عادت بنا لیجیے. کچھ نوجوان مخالف سمت میں گاڑی چلاتے ہیں، ون وے ہوتا ہے اور وہ ون وے کی پرواہ نہیں کرتے. جی کوئی پولیس والا یہاں نہیں ہوتا، ون وے چلو. بھائی پولیس والا نہیں ہوتا لیکن اس سے ایکسیڈنٹ کے خطرے بڑھ جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، لہذا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ نقصان ہو.
حتیٰ کہ اگر آنے والے ایک راستے سے آ رہے ہیں اور وہ ون وے ہے تو ہمیں اس پہ دوسری سمت میں نہیں چلنا بھی نہیں چاہیے. چند سال پہلے رمی جمار کے موقع پہ، حج کے موقع پہ ایک مجمع آ رہا تھا تو دوسرے ایک گروپ نے ان کے مخالف سمت میں چلنے کی کوشش کی. کوئی ٹریفک نہیں تھی وہاں، کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ لوگ جا رہے تھے. اب وہ ایسا ادھم مچا کہ جو قوی تھے انہوں نے زور لگایا اور جو کمزور تھے وہ نیچے گرے اور ان کے اوپر سے لوگ گزرنے لگے. چنانچہ 1000 سے زیادہ انسانوں کی موت ہو گئی. آپ بتائیے یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. 1000 انسان فوت ہو گئے صرف مخالف سمت میں چلنے والے لوگوں کی وجہ سے. کتنا گناہ ہوگا. ایک بندے کا گناہ اتنا زیادہ ہے تو 1000 بندوں کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا. اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ مخالف سمت میں چلے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح طواف میں کئی لوگ مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک اسلامی حکم ہے جس کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عام کریں. اپنے گھروں میں بچوں کو بھی سیفٹی کا حکم دیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کے تذکرے کریں کہ بھئی ہمیں سیفٹی کا خیال رکھنا ہے، اپنی جان کی حفاظت کا. لیکن آج مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا کم کر دیا اور کفر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم سیفٹی کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. بھئی آج سائنسی دور ہے، دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے. یہ فیس بک ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ فلاں مصیبت ہے، یہ موبائل ہے، یہ فلاں ہے. تو جب دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے اور پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی پوری دنیا میں پھیلائیں، عام کریں. ہم کفر کو یہ بتائیں کہ یہ تمہاری تعلیمات نہیں ہیں، تم نے اسلام کی تعلیمات میں سے چوری کی ہیں یہ باتیں، اور اب اس کے اوپر ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہو. تو انسان جان کی حفاظت اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے. ہم اپنی جانوں کی حفاظت کی پوری کوشش کریں. گھروں میں، فیکٹریوں میں، کام کی جگہ پہ، جہاں عمارتوں کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر اس بات کا ہر بندے کو خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے بندے کو نقصان نہ پہنچے. ہاں، ہم اپنی جان کی حفاظت ڈرپوک ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. اور جب کوئی ایسا وقت آیا کہ اللہ کے حکم پہ جان دینے کا وقت آیا تو آپ دیکھنا پھر ہم سب سے آگے ہوں گے. اس لیے کہ یہ جان اللہ کی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم تو جان دے کر بھی اللہ کا احسان مانیں گے کہ اللہ آپ نے ہم سے یہ نذرانہ قبول فرما لیا. مگر عام حالات میں اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے. ہم اپنی جان کی حفاظت کریں اور اللہ کے ہاں اجر کے ذمہ دار بنیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج یہ تعلیمات اتنی کم ہو گئی ہیں کہ یہ عنوان بھی لوگوں کو غیر مانوس نظر آتا ہے کہ یہ کیسی تقریر شروع کر دی. بھائی اس کی اہمیت بتانے کے لیے اگر آج ہم اس کو مانوس نہیں محسوس کر رہے، جب اس کی اہمیت پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی نبی علیہ السلام کی جو درجنوں احادیث ہیں ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بہت عظیم مقصد ہے. ہمارے ملکوں میں اس کی اتنی کمی ہے کہ پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی کراچی گڈانی کے اندر جہاں جہاز توڑتے ہیں وہاں پر ایک جگہ پر آگ لگ گئی اور کتنے لوگ فوت ہو گئے. اب آگ سے بچنے کی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے تھی. انسانی جانوں کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے. اس کو معمولی سمجھنا ایک بڑی غلطی ہے اور اس غلطی کی نشاندہی کرنا بھی منبر و محراب کی ذمہ داری ہے. اس لیے آج کے اس قیمتی وقت کو ہم نے اس عنوان کے لیے چنا.
اللہ تعالی ہمیں اپنی جان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کا بیان سنا، اس کا عنوان تھا حفاظت جان اسلام کی روح سے۔ اس میں پیر صاحب نے ہمیں جان کی حفاظت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔